بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الحج، مکی، نمبر 22۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 37۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ جانور مقدس نہیں بلکہ خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ خدا کے ہاں تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم اس کے قوانین کی کس حد تک نگہداشت کرتے ہو۔ اس نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم طبعی ضروریات کی طرف سے بے فکر ہو کر خدا کے اس ضابطۂ قوانین کو، جس کی طرف اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، دنیا کے تمام قوانین و ضوابط پر غالب کر سکو۔ سورۃ آیت نمبر 18۔ اور جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق حسن کارانہ زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے نہایت خوشگوار نتائج کی بشارتیں ہیں۔ لے تکبر اللہ، سورہ 22 آیت نمبر 37۔ مذہب نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کا نام لو اور تکبیر، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر پڑھا کرو۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ ساری ہدایات تمہیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم خدا کی کبریائی یعنی نظام خداوندی کی ساورنٹی کو دنیا کے اندر مسلط کر دو۔ اور ساری ہدایات سے مراد سارا قرآن ہے، اور وہ مشاورتی نظام ہے جسے اوپر آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ دین خداوندی کے قیام کی نشانی یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کی کبریائی اپنے معاشرہ میں قائم کر دی ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی اصول، قوانین یا احکام دیے ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے کسی حکم کی تعمیل کریں تو اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ہم نے قرآنی احکام کی اطاعت بھی کی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے اپنے احکام کی تعمیل کا جو نتیجہ بتایا ہے وہ نکلا ہے یا نہیں۔ یہ اپنے طور پر تسلی دینے والی بات نہیں ہے کہ ہاں صاحب حکم کی تعمیل ہو گئی، حج قبول ہو گیا، نماز ہو گئی۔ یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ جو نتیجہ قرآن نے بتایا ہے وہ نکلا ہے یا نہیں۔ حساب کی کتاب کے آخر میں سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے حل شدہ سوال کا جواب ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ اگر جوابات نہ دیے جائیں تو ہر طالب علم اپنے جواب کو اسی طرح صحیح سمجھتے ہوئے خوش ہوگا جس طرح تمام مذاہب کے فرقے اپنے اپنے طور پر خوش ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے غلط ہیں، اس لیے وہ اپنے اپنے مسلک پر مگن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سورۃ 30 آیت نمبر 32۔ حج کی آیات کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ خدا جماعت مومنین کی ان سے حفاظت اور مدافعت کرے گا جو نظام خداوندی کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ 22 آیت نمبر 38۔ کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو دنیا کی ہر قوم، ہر گروہ، ہر جماعت کے شر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اگر یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو خدا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ 3 آیت نمبر 8۔ اور خدا کا وعدہ یعنی قانون حق ہے۔ سورہ 4 آیت نمبر 122۔ اب بات یہی رہ گئی کہ ہم مومن نہیں ہیں اور ہم فریضہ حج اور اس کے مناسک اور دین کے دیگر مناسک کی غرض و غائب کو نظر انداز کر کے محض مذہبی انداز میں ان کو ادا کر رہے ہیں، تو حج اور دین کے دیگر مناسک کے مطلوبہ نتائج کس طرح نکل سکتے ہیں؟ اگرچہ حج ان تمام ارکان و مناسک و شعائر و رسوم کے مطابق ہوتا ہے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام عرفات کے میدان ہی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں کہ تمہارا حج قبول ہو گیا ہے، مبارک ہو، اور اسی عرفات کے میدان میں ہم چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا ہماری حفاظت فرما۔ جب قبولیت حج کی مبارکبادیاں مل رہی ہیں اور خدا نے کہہ رکھا ہے کہ میں اہل ایمان کی حفاظت اور مدافعت کروں گا، تو پھر حفاظت اور مدافعت کیوں مانگی جا رہی ہے اور کیوں حفاظت نہیں ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ خدا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، غلطیاں تو ہم ہی میں ہیں۔
بغیر لگی لپٹی کے سن لیں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ منشائے خداوندی کے مطابق حج کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حج وہ حج ہی نہ ہو جس کا نتیجہ حفاظت اور مدافعت نکلتا ہے۔ حج تو وہ شمار ہوگا جس کا نتیجہ حفاظت اور مدافعت نکلے گا۔ اگر یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو حج منشائے خداوندی کے مطابق ہو بھی رہا ہے اور قبول بھی ہو رہا ہے۔ مذہب فریب دیتا ہے، یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ اگر ہمارا حج صحیح ہے تو پھر ہماری حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جن کے پاس حاجیوں کا اربوں خربوں روپیہ چلا آ رہا ہے، ان کے ایجنٹ مذہبی پیشوا کان میں کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ایسا ثواب ہوگا جس سے قیامت میں نجات ہوگی۔ یہ حقیقی نہیں بلکہ ایک ذہنی سا اطمینان ہے جو مذہب کے پروانوں کو دلا دیا جاتا ہے۔ قرآن اگلے جہان کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ تو اسی دنیا کی بات کر رہا ہے کہ اگر جماعت مومنین ایسا کرتی رہے گی تو اللہ انہیں ان کے دشمنوں کی دسترس سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ 22 آیت نمبر 38۔ اخروی زندگی میں بھلا ہمیں حفاظت اور مدافعت کی کیا ضرورت ہوگی؟ کیا اسلام کی مخالف قوتیں اخروی زندگی میں بھی جماعت مومنین کے پیچھے لٹ لے کر پڑی ہوئی ہوں گی؟ مسلمانوں کے تمام فرقے اپنے اپنے رسوم و مناسک ادا کر کے مطمئن ہیں کہ اخروی زندگی کے عذاب سے نجات ہو گئی، ثواب مل گیا، وہ چاہے ہر روز کی یاترا ہو یا وہ یروشلم کی زیارت ہو یا ہمارا حج، سب اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حق کے راہ پر چل رہے ہیں۔ سورہ 30 آیت نمبر 32۔ یہ بات صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے، دیگر اقوام کی طرف بھی انبیاء اکرام دین ہی لے کر آئے تھے جن کو انہوں نے ہماری طرح آہستہ آہستہ مذہب میں تبدیل کر لیا۔ ہم بھی حج کے مناسک ادا کر کے مطمئن گھر واپس لوٹتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کا کیا کیا جائے جو کہہ رہی ہے کہ اگر مومنین ایسا کرتے رہے تو اللہ انہیں ان کے دشمنوں کی دسترس سے محفوظ رکھے گا۔ محفوظ تو تمام دنیا کے مسلمان نہیں ہیں۔ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فریاد قرآن میں محفوظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخروی زندگی کی قیامت میں کہیں گے، اے میرے رب، یہی ہے میری طرف اپنی نسبت کرنے والی قوم جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ 25 آیت نمبر 30۔ یعنی اس قوم نے اپنے خود ساختہ معتقدات اور مذہبی خیالات کی لغات کی رسیوں سے قرآن کو اس طرح جکڑ دیا تھا کہ آزادی سے یہ 2 قدم بھی چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سورہ 25 آیت نمبر 30۔ اس قوم نے قرآن کو مہجور بنا چھوڑا ہے۔ اگر قوم نے قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا تو ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد دیکھتے کہ حفاظت و مدافعت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو رہی تو دوسری بار حج پر اس وقت تک نہ آتے جب تک اپنی خامیوں کو اس طرح دور کر لیں کہ حج کے مطلوبہ نتائج نکل سکیں۔ الحجرو کے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، قطع تعلق کر لینا، اور اسی سے حاجرات ہے، یعنی بری اور فحش باتیں جن کو ترک کر دینا چاہیے۔ تہجرون کے معنی بکواس کے ہیں۔ عرب لوگ جس جانور کے دوڑ جانے کا اندیشہ ہوتا اس کے ایک سینگ میں رسی باندھ کر اسی رسی کا دوسرا سرا پاؤں کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ جانور دوڑ بھی نہ جائے اور گھاس چرتا بھی پھرے۔ ایسے بندھے جانور کو عرب مہجور کہتے تھے۔ جس رسی سے باندھا جاتا تھا اس کو الحجار کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی حرکت اور ارتقاء کو مذہبی خیالات کی لغات اور غیر قرآنی عقائد کی رسیوں سے جکڑ دینے کا قرآن کی فریاد قرآن میں ذکر ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو تو حج والی بات کر لیا کرو، ہم تمہیں حفاظت و مدافعت عطا فرمائیں گے۔ خدا مدافعت کیسے کرتا ہے اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 38۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ جماعت مومنین نظام خداوندی کو برقرار رکھے گی تو اللہ یقیناً انہیں ان کے ان دشمنوں سے محفوظ رکھے گا جو فلاح و بہبود انسانیت کے قابل بھروسہ امین نہیں ہیں اور جو نظام خداوندی کی صداقت سے انکار کرتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک کیسے پسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ خوانن خانہ یا خونو خونن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کو امانت دار سمجھا جائے وہ اپنی امانت اور عہد کا پاس نہ کرے۔ یہ دراصل اعتماد اور بھروسے کو ضائع کر دینے کا نام ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، خانت دالور رشاؤ، رسی نے ڈول سے وفا نہ کی اور درمیان سے ٹوٹ گئی جس کے سبب ڈول کنویں میں گر گیا۔ اس کے لیے خوان ہر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کیا جا سکے، اور وہ دشمن بھی ایسا ہو جو تمہاری حالت میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم میں جتنے بھی اصول، قوانین یا احکام دیے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا،
اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے کسی حکم کی تعمیل کریں تو اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ہم نے قرآنی احکام کی اطاعت کی بھی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے اپنے احکام کی تعمیل کا جو نتیجہ بتایا ہے وہ نکلا ہے یا نہیں۔ یہ اپنے طور پر تسلی دینے والی بات نہیں ہے کہ ہاں صاحب حکم کی تعمیل ہو گئی، حج قبول ہو گیا، نماز ہو گئی۔ یہ تو اسی دنیا میں دیکھنے کی بات ہے کہ جو نتیجہ قرآن نے بتایا ہے وہ نکلا ہے یا نہیں۔ حج کی آیات کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ خدا جماعت مومنین کی ان سے حفاظت اور مدافعت کرے گا جو نظام خداوندی کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ 22 آیت نمبر 38۔ کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو دنیا کی ہر قوم، ہر گروہ، ہر جماعت کے شر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اگر یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو خدا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ 3 آیت نمبر 8۔ اور خدا کا وعدہ یعنی قانون حق ہے۔ سورہ 4 آیت 122۔ اب بات یہی رہ گئی کہ ہم مومن نہیں ہیں اور ہم فریضہ حج اور اس کے مناسک اور دین کے دیگر مناسک کی غرض و غایت کو نظر انداز کر کے محض مذہبی انداز میں ان کو ادا کر رہے ہیں، تو حج اور دین کے دیگر مناسک کے مطلوبہ نتائج کس طرح نکل سکتے ہیں؟ اگرچہ حج ان تمام ارکان و مناسک و شعائر و رسوم کے مطابق ہوتا ہے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام عرفات کے میدان ہی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں کہ تمہارا حج قبول ہو گیا ہے، مبارک ہو۔ اور اسی عرفات کے میدان میں ہم چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا ہماری حفاظت فرما۔ جب قبولیت حج کی مبارکبادیاں مل رہی ہیں اور خدا نے کہہ رکھا ہے کہ میں اہل ایمان کی حفاظت اور مدافعت کروں گا، تو پھر حفاظت اور مدافعت کیوں مانگی جا رہی ہے اور کیوں حفاظت نہیں ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ خدا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، غلطیاں تو ہم میں ہی ہیں۔ بغیر لگی لپٹی کے سن لیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ منشاء خداوندی کے مطابق حج کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حج وہ حج ہی نہ ہو جس کا نتیجہ حفاظت اور مدافعت نکلتا ہے۔ حج تو وہ شمار ہوگا جس کا نتیجہ حفاظت اور مدافعت نکلے گا۔ اگر یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو حج منشاء خداوندی کے مطابق ہو بھی رہا ہے اور قبول بھی ہو رہا ہے۔ مذہب فریب دے دیتا ہے، یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ اگر ہمارا حج صحیح ہے تو پھر ہماری حفاظت کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جن کے پاس حاجیوں کا اربوں خربوں روپیہ چلا آ رہا ہے، ان کے ایجنٹ مذہبی پیشوا کان میں کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ایسا ثواب ہوگا جس سے قیامت میں نجات ہوگی۔ یہ حقیقی نہیں بلکہ ایک ذہنی سا اطمینان ہے جو مذہب کے پروانوں کو دلا دیا جاتا ہے۔ قرآن اگلے جہان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اسی دنیا کی بات کر رہا ہے کہ اگر جماعت مومنین ایسا کرتی رہے گی تو اللہ انہیں ان کے دشمنوں کی دسترس سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ 22 آیت نمبر 38۔ حفاظت اور مدافعت کی اسی دنیا میں ضرورت ہے، اخروی زندگی میں بھلا ہمیں حفاظت اور مدافعت کی کیا ضرورت ہوگی؟ مسلمانوں کے تمام فرقے اپنے اپنے رسوم و مناسک ادا کر کے مطمئن ہیں کہ اخروی زندگی کے عذاب سے نجات ہو گئی، ثواب مل گیا، وہ چاہے ہر روز کی یاترا ہو یا وہ یروشلم کی زیارت ہو یا ہمارا حج، سب اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حق راہ پر چل رہے ہیں۔ سورہ 30 آیت نمبر 32۔ یہ بات صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے، دیگر اقوام کی طرف بھی انبیاء کرام دین ہی لے کر آئے تھے جس کو انہوں نے ہماری طرح آہستہ آہستہ مذہب میں تبدیل کر لیا۔ ہم بھی حج کے مناسک ادا کر کے مطمئن گھر واپس لوٹتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کا کیا کیا جائے جو کہہ رہی ہے کہ اگر مومنین ایسا کرتے رہے تو اللہ انہیں ان کے دشمنوں کی دسترس سے محفوظ رکھے گا۔ محفوظ تو تمام دنیا کے مسلمان نہیں ہیں، پھر سوچنے کی بات تو ہے نا۔ آیت نمبر 39۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ نظام خداوندی قائم ہو جانے کے بعد اب ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے بسبب ان کے مظالم کے جو انہوں نے جماعت مومنین پر اٹھائے ہیں اور جو اب جنگ کرنے کے لیے بھی چڑھائے ہیں۔ یقیناً اللہ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ حج کے موقع پر امت کو درپیش مسائل سے تحفظ و مدافعت کے حصول پر غور و خوض کرنا ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق حج کرنے سے دیگر مقاصد کے علاوہ اپنی حفاظت اور مدافعت بھی مقصود ہے، اس لیے حج کے موقع پر دیگر امور کے ساتھ اپنے تحفظ اور مدافعت کے لیے میدان جنگ میں کام آنے والی تدابیر پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے۔
जमात मोमिनीन को अब इसलिए जंग की इजाजत दी जा रही है कि तुम पर बहुत मजालिम उठाए गए हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने घरों तक से भी निकाल दिया गया है। लिहाजा इस्लाम में जंग की इजाजत मजलूम होने की शर्त से मशरूत है। हज की आयत में पहली मर्तबा जंग की इजाजत दी जा रही है और मैदान जंग में जो कुछ खुदा करेगा उसके लिए फरमाया कि हम इन मजलूमों की मदद करने की पूरी कुदरत रखते हैं, यानी हम मदद करेंगे। तो क्या खुदा ने कहा कि जमात मोमिनीन बैठी रहे और हम उनके दुश्मनों को जेर कर देंगे? कहा कि दुनिया भर से आए हुए वफूद ने हज के दीगर मकासद के साथ हज में जंग के लिए सफबंदी करना है। हज में हिफाजत व मुदाफियत के लिए हिकमत अमली पर गौर फिक्र करना है। जिंदगी के दीगर शोबों को चलाने के लिए भी सोचना है। पूरे साल की हिकमत अमली बनाना है। मैदान जंग में यूं ही तो नहीं कूद पड़ना होता है। हज ही की आयत में साफ साफ बता दिया कि तुम पर बहुत जुल्म उठाए गए हैं, इसलिए अब तुम्हें हिफाजत व मुदाफियत के लिए जंग के लिए निकलना है। यह इजाजत इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं दी गई थी। आयत नंबर 40। الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ وہ مظلوم ہیں جنہیں ان کے گھروں تک سے ناحق محض اس لیے نکال دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ایک گروہ کی سرکشیوں کو دوسرے گروہ کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا تو اقوام کی خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اپنے اپنے عقائد کے مطابق خدا کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اور یاد رکھو جو قوم کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اٹھے گی اللہ کا قانون ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا بڑی قوتوں کا مالک ہے اور سب پر غالب ہے۔ خدا کی مدد کرنے سے مراد خدا کے قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے اور قانون کا نتیجہ خدا کی طرف سے انسان کی مدد ہے۔ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ سورہ 22 آیت نمبر 40۔ جو خدا کی مدد کریں گے خدا ان کی مدد فرمائے گا، اور یقیناً ایسے ہی الفاظ سورہ 47 آیت نمبر 7 میں بھی ہیں۔ خدا کو تو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو الغنی ہے۔ تو پھر انسانوں کی طرف سے خدا کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رہے کہ انسانی دنیا میں خدا کے وعدے از خود اور براہ راست پورے نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں ہی کی جماعت کے ذریعے پورے ہوتے ہیں۔ جن انسانوں کے ہاتھوں خدا کے وعدے پورے ہوتے ہیں وہ اس لیے پورے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ وفا کے مجسمے ہوتے ہیں۔ ان کو جماعت مومنین کہتے ہیں۔ جدوجہد کے نتیجے میں فتح ان کے ہاتھوں ہوتی ہے اور اس فتح میں خدا کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ ایسی جماعت قوانین خداوندی کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس مقصد کے لیے ان کو جنگ تک میں بھی اترنا پڑے تو دریغ نہیں کرتی۔ یہ کچھ تو جماعت مومنین کرتی ہے، اس کو انسانوں کی طرف سے خدا کی مدد کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں خدا یا خدا کا قانون یہ کرتا ہے کہ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان سے جماعت مومنین کے سارے ذہنی اشکال و ابہام دور ہو جاتے ہیں۔ ان میں یکنگی، یکجہتی، یکرنگی اور آپس میں بھائی چارہ اور باہمی الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ساری جماعت کا نصب العین نظام خداوندی کا قیام اور اس کی بقا بن جاتا ہے۔ اس طرح پوری جماعت مومنین خدا کے پروگراموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک جنگی مشین کے طور پر کام کرتی ہے، اور یوں ان کے قدموں میں استقامت و ثبات پیدا ہو جاتا ہے۔ سورہ 47 آیت نمبر 7۔ اور انسانوں کے بارے میں خدا کے وعدے دنوں مہینوں میں پورے ہونے لگتے ہیں، چونکہ اس جماعت یعنی مشین میں بے پناہ قوت قوانین خداوندی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اس قوت کو اور قدموں میں ثبات و استقامت کو خدا انسانوں کے لیے اپنی نصرت کرنا کہہ کر پکارتا ہے۔ جو خدا کی مدد کرے گا یعنی جو جماعت بھی خدا کے قوانین سے وابستہ ہو جائے گی تو خدا اس جماعت کی مدد فرمائے گا۔ جس فوج کے میدان میں جنگ میں قدم جم جائیں اور ان میں ثبات و استقامت پیدا ہو جائے، سورہ 47 آیت نمبر 7، تو فتح اسی کا مقدر ہوتی ہے۔ مادی وسائل کے لیے تو خدا نے الگ حکم دیا ہوا ہے کہ اپنی سرحدوں پر تم اس قدر سامان رکھو کہ اسے دیکھ کے ہی دشمن ڈر جائے، تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ لیکن بندوق کے پیچھے آدمی تو وہی کام کر سکے گا جس کے قدموں میں ثبات و استقامت ہوگی۔ لڑائی کے لیے بندوق کو تو مومن ہی نے اپنے ہاتھ میں اٹھانی ہوگی،
لیکن قدموں میں سے بات و استقامت سورہ 47 آیت نمبر 7 تو خدا کا یا خدا کے قوانین کا پیدا کرتا ہوگا۔ دفع اللہ کا مفہوم اس آیت اور سورہ 22 آیت 38 میں دفع اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ دفع ان کے معنی ہے کسی چیز کو قوت سے دور کر دینا، ہٹا دینا، اور الدفع کے معنی ہے کسی بات کو ہونے سے پہلے ہی دور کر دینا، اور الدفع کے معنی ہے اسے وارد ہونے کے بعد دور کرنا۔ جب دفع کے بعد الا آئے تو اس کے معنی سونپنے یا ادا کرنے کے ہوں گے، اور جب اس لفظ کے بعد ان آئے تو اس کے معنی حمایت کرنے یا حفاظت کرنے کے ہوتے ہیں۔ سورہ 22 آیت نمبر 38 میں دفع کے بعد ان آیا ہے تو معنی ہوئے کہ جو خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، یقیناً اللہ یعنی اللہ کا قانون ان کی حفاظت کرتا ہے یا کرے گا۔ آیت نمبر 41۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں ملک میں حکومت عطا کر دیں تو یہ نمبر 1 نظام صلاۃ قائم کریں گے، اور نمبر 2 انسانوں کو سامان نشو و نما بہم پہنچائیں گے، اور نمبر 3 ان احکام کو نافذ کریں گے جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہے، اور نمبر 4 تمام ایسے کاموں سے لوگوں کو روکیں گے جنہیں قرآن جائز قرار نہیں دیتا، اور ان کو حکومت میں باہمی مشاورت سے آخر الامر تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہی ہوگا۔ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ اقامت الصلاۃ سے مراد نظام خداوندی ہے جس کے پیچھے پیچھے چل کر زندگی بسر کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت آتوا الزکوٰۃ سے مراد سامان نشو و نما جو نظام خداوندی افراد معاشرہ کو مہیا کرتا ہے۔ دیکھیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے تحت امر بالمعروف سے مراد ہے کہ جن باتوں کو نظام خداوندی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سورہ 42 آیت نمبر 38 سے پسند کرے گا ان کے کرنے کا حکم دینا۔ نہو عن المنکر سے مراد ہے جن باتوں کو نظام خداوندی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے پسند نہیں کرتا، ان کے کرنے سے منع کرتا ہے۔ الصلاۃ، الزکوٰۃ، معروف اور منکر پر یعنی اسلام پر عمل صرف نظام خداوندی میں ہی ہو سکتا ہے۔ مکناہم سورہ 22 آیت نمبر 41۔ اسی لفظ سے تمکن اور تمکنت ہے۔ حج کے سلسلے میں بات چلی آ رہی ہے اور یہ آیت شرطیہ ہے کہ اگر ان مومنین کو ملک میں تمکن حاصل ہو جائے، ان کو اپنی ایک آزاد حکومت حاصل ہو جائے تو یہ 4 کام کریں گے۔ اقام الصلاۃ یعنی نظام خداوندی قائم کریں گے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ نمبر 2 وآتوا الزکوٰۃ یعنی لوگوں کو نشو و نما کے لیے سامان فراہم کریں گے۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے تحت۔ نمبر 3 وامروا بالمعروف یعنی معروف کا حکم دیں گے، اور نمبر 4 ونہوا عن المنکر یعنی منکر سے روکنے کا انتظام کریں گے۔ اگر تمکن فی الارض حاصل نہ ہو یعنی دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کے پاس ایک آزاد اور مقتدر مملکت نہ ہو تو یہ 4 کام نہیں ہو سکتے، کیونکہ الفاظ الذین ان مکناہم فی الارض نے آیت کو شرطیہ بنا دیا کہ تمکن حاصل کرنا ہوگا، تو پھر یہ 4 کام ہو سکیں گے۔ حکومت کے بغیر اسلام کی باتوں پر عمل درآمد کیا جائے تو دین اللہ تو نہیں رہتا، اگر کچھ رہتا بھی ہے تو وہ آج کا مروجہ مذہب اسلام رہ جاتا ہے جو 1000 سال سے زیادہ عرصہ سے چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان 4 فرائض پر غیروں کی حکومت میں بھی عمل ہو سکتا ہے تو پھر وہ 4 فرائض مذہبی مفہوم میں تو ادا ہو سکتے ہیں، قرآنی مفہوم میں یہ فرائض ادا نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 42۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور یہ اگر تیری دعوت کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان سے پہلی قومیں بھی اپنے رسولوں کی دعوت کی اسی طرح تکذیب کر چکی ہیں، مثلا قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود۔ آیت نمبر 43۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ۔ اور تکذیب کی قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی۔ آیت نمبر 44۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔
اور تکذیب کی مدین کی رہنے والی قوم شعیب نے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، اور ہم نے انکار و سرکشی کرنے والوں کو پہلے اپنے قانون مکافات کے مطابق مہلت دی کہ باز آ جاؤ، باز نہ آئے تو پھر ہمارے قانون نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھو یعنی تاریخ سے پوچھو کہ ان کے انکار و سرکشی کا کیا نتیجہ نکلا۔ رسولوں نے تو زندگی کا ایک عرصہ اپنی قوم کے اندر بسر کیا ہوتا تھا، قوم جانتی تھی یہ رسالت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا نہیں، لیکن وہ جو دعوت دیتا تھا قوم اس کی تکذیب کرتی تھی۔ تکذیب سے مراد یہ نہیں کہ قوم رسول کو جھوٹا سمجھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنی زندگی کو پیش کیا تھا۔ سورۃ آیت نمبر 16۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ اے رسول یہ تجھے جھوٹا نہیں سمجھتے، یہ تو قانون خداوندی کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا برا اثر اپنے دل پر نہ لو۔ سورہ 6 آیت نمبر 33۔ یہ تو قانون خداوندی کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 45۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ تاریخ بتائے گی کہ کتنی ہی ظلم پر جمی ہوئی بستیاں تھیں جن کو ہمارے قانون مکافات نے اپنی گرفت میں لے کر تباہ کر دیا۔ وہ ایسی اجڑی کہ ان کی بلند عمارتیں اوندھی ہو کر گر پڑی، ان کے کنویں بیکار ہو گئے اور ان کے پختہ قلعے کھنڈرات بن کر رہ گئے۔ آیت نمبر 46۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ ان علاقوں میں چلے پھرے نہیں کہ ان کا انجام دیکھ کر ان کے دلوں میں عقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت اور ان کے کانوں میں بات سننے کی استطاعت پیدا ہو جاتی؟ اصل بات یہ ہے کہ ماتھے کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جن سے یہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ آیت نمبر 47۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ لوگ تم سے تقاضے پر تقاضا کر رہے ہیں، جس تباہی کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتی؟ ان سے کہو خدا کا قانون اٹل ہے، اور بات دراصل یہ ہے کہ خدا کے کائناتی نظام کے ظہور نتائج کی رفتار اتنی سست ہے کہ خدا کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی و شمار کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے۔ سورہ 32 آیت نمبر 5، سورہ 70 آیت نمبر 40، آیت نمبر 48۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کتنی ہی ظلم کرنے والی قومیں ایسی تھیں جنہیں پہلے ہم نے مہلت دی تاکہ باز آ جائیں، باز نہ آئے تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ اب دیر ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آخر الامر تو انہیں ہمارے ہی قانون مکافات کے نتائج کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 49۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کہہ دو اے لوگو تباہی لانا میرے بس میں نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی بس یہ ہے کہ تمہیں خدا کے قانون مکافات کے نتائج سے کھلے کھلے الفاظ میں آگاہ کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 50۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم۔ سو جو لوگ خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھ کر صلاحیت بخش کام کریں گے تو وہ تباہی اور بربادی سے بھی محفوظ رہیں گے اور انہیں باعزت روٹی بھی ملے گی۔ رزق کریم، رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے بلکہ ہر وہ شے جس پر انسانی زیست کا دار و مدار ہے۔ عربی زبان میں اسے رزق کہا جاتا ہے۔ لفظ رزق میں نشو و نما بھی آ جاتی ہے۔
رزق کے اندر زندگی کو برقرار رکھ کر اس کی نشو و نما کرتے چلے جانے والے اسباب و ذرائع بھی آ جاتے ہیں۔ ان سب کو قرآن رزق کریم سے تعبیر کرتا ہے۔ رزق کے ساتھ کریم کا بھی اضافہ ہے، یعنی رزق عزت کے ساتھ ملے گا۔ آیت نمبر 51۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ کوشش کریں کہ قوانین خداوندی کے نتائج کو عاجز و ناکارہ کر کے رکھ دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے قانون کی اٹل نتیجہ خیزی ان پر سعادتوں اور کامرانیوں کے دروازے بند کر دے گی اور وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ آیت نمبر 52۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اے رسول، تم سے قبل جب بھی ہم نے اپنا پیغام رساں نبی بھیجا تو اس نے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچایا۔ اس کے چلے جانے کے بعد شیطان اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کی وحی میں اپنی طرف سے آمیزش کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے، پھر دوسرے رسول کے ذریعے سابقہ وحی کو آمیزش سے پاک اور صاف کر کے خدا اپنے قوانین کو پھر سے محکم کر دیتا تھا، کیونکہ خدا کو ہر بات کا علم ہوتا ہے کہ کیا کیا آمیزش کی گئی ہے، اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سورہ 6 آیت نمبر 113۔ شیطان لوگ انبیاء کی وحی میں آمیزش کر دیا کرتے تھے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تا قیامت محفوظ ہے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ جو لوگ کوشش کریں کہ قوانین خداوندی کے نتائج کو عاجز و ناکارہ کر کے رکھ دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے قانون کی اٹل نتیجہ خیزی ان پر سعادتوں اور کامرانیوں کے دروازے بند کر دے گی اور وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سورہ 22 آیت نمبر 51۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیات خداوندی کی مخالفت میں اس قسم کی سازش کرنے والے کون تھے اور وہ کرتے کیا تھے؟ علماء مذہب کہتے ہیں کہ ان سازشوں کا تعلق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ محسوس نہ تھا، بلکہ جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تمام انبیاء اکرام کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ سابقہ انبیاء کی وحی کو محفوظ نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے وحی کو کچھ سے کچھ بنانے میں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے تھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو خدا نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ سورہ 15 آیت نمبر 9۔ اس کے باوجود ہی اس آیت کا مذہبی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اے رسول، تیرے ہی ساتھ یہ واقعہ کچھ خاص طور پر مخصوص نہیں ہے، تجھ سے پہلے بھی کوئی رسول اور نبی ہم نے ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ واقعہ نہ گزرا ہو کہ اس رسول کے دل کی خواہشات، آرزوؤں، تمناؤں میں شیاطین نے کچھ اپنی تمنا اور آرزو کو نہ ملا دیا ہو۔ پھر خدا کرتا یہ تھا کہ شیطان جو اس قسم کی آرزویں ملا دیتا تھا ہم اس کو منسوخ کر دیتے تھے اور اپنی آیات کو محکم کر دیا کرتے تھے۔ اب آیات اللہ کو محکم کرنے کے لیے خدا کسی نبی کو نہیں بھیجے گا جسے قرآن نے آیات ہی سورہ 22 آیت 52 کہا ہے۔ وہ اس قرآن کی آیات ہیں، ان کے مفہوم کو روایات کی روح سے ضعیف کر دیا گیا ہے۔ اب قرآن کی آیات کے مفہوم کو محکم کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہم حاملین قرآن نے ہی آیات اللہ کے مفہوم کو قرآن ہی کے ذریعے محکم کرنا ہے۔ شیطان کبھی بھی وحی الہی میں آمیزش کرنے پر قادر نہیں رہا، لہذا مذہبی ترجمہ غلط ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی رسول یا کوئی نبی بغیر شریعت کے نہیں آتا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم میں رسول کا لفظ آئے یا نبی کا لفظ آئے، یہ دونوں مرادف المعانی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رسول صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی بغیر کتاب یا بغیر شریعت کے آتا تھا، بالکل غلط ہے۔ یہ بات بالکل وضعی اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس بات کو یا ان معانی کو باطل نبوت کے دعوے داروں نے اپنی تائید کے لیے ایجاد کیا ہے۔ دراصل نبوت خدا کی طرف سے وحی کا ملنا ہے اور رسالت وہ فریضہ ہے جو اس وحی کو آگے انسانوں تک پہنچانے کے سلسلے میں ہر نبی سر انجام دیا کرتا تھا۔ تو خدا کبھی نبی اور کبھی رسول کہہ کر پکارتا ہے۔
بغیر کتاب شریعت کے کسی نبی کا آنا بے معنی سی چیز ہے۔ نبی جو بھی وہی کتاب انسانوں کو پہنچاتا تھا وہ اس کی شریعت ہوتی تھی، جو وہ لایا کرتے تھے وہ اس کو خدا کا حکم ہی کہا کرتے تھے۔ اگر عمومی ترجمہ درست تسلیم کر لیا جائے تو اعتراض پڑتا ہے کہ پھر قرآن کریم کی آمیزشوں کو کس نبی کے ذریعے منسوخ کر کے آیات اللہ کو محکم کیا جائے گا۔ یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ شیطان نبی کی آرزوؤں میں کسی قسم کی آمیزش کرنے پر کبھی بھی قادر نہیں رہا۔ نبی رسول تو رہے ایک طرف، شیطان تو عام مخلص بندوں پر بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات خود خدا نے شیطان کے چیلنج کے جواب میں کہی ہے، اور شیطان نے بھی اقرار کیا کہ ہاں میرا غلبہ تیرے مخلص بندوں پر نہیں چل سکے گا۔ لہٰذا شیطان نہ تو سابقہ انبیاء اکرام کی وحی میں آمیزش کرنے پر کبھی قادر ہوا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی میں۔ یہ تو مفاد پرست انسان شیطان تھے جو ایک نبی کے چلے جانے کے بعد یہ کچھ کیا کرتے تھے۔ قرآن کو مشکوک اور اس میں آمیزش کرنے کی بہت سی کوششیں ہوئیں جن کا ذکر ہم آگے تفصیل سے کریں گے۔ یہ اطمینان کی بات ہے کہ قرآن کی آیات مکمل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ سورہ 6 آیت 115۔ اور خدا نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ سورہ 15 آیت نمبر 9۔ اب قرآن کی آیات کو خدا کی طرف سے براہ راست علم پا کر محکم کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ آیات قرآن محفوظ ہیں۔ البتہ ہم حاملین قرآن کا فریضہ ہے کہ آیات اللہ کے مفہوم کو قرآن ہی کے ذریعے محکم کریں۔ ہر نبی اور رسول کو خدا کی طرف سے کتاب دی جاتی تھی۔ جھوٹے اور بغیر کتاب و شریعت کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں تو بہائیوں کا بہاء اللہ جو باطل ہے نے کم از کم خلوص کا تو مظاہرہ کیا اور کہہ دیا کہ قرآن ایک دور کے لیے تھا، وہ دور ختم ہو گیا، اب نئے قرآن کی یا نئی وحی کی خدا کی طرف سے ضرورت ہے اور میں وہ لے کر آیا ہوں، یعنی نئی شریعت لے کر آیا ہوں۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی نبی کوئی رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا ہے۔ دیکھیے نوع انسانی کو ایک امت بن کر رہنا ہے، اس لیے اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈراوا دینے کے لیے بھیجا اور ان سب کے ساتھ کتاب الحق نازل کی۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ اس آیت میں نبی کہنے کی بجائے النبیین یعنی انبیاء کہا گیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ہے ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان سب کے ساتھ کتاب نازل کی۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ اس آیت میں رسول کہنے کی بجائے رسولنا آیا ہے اور معاہم آیا ہے، یعنی سب رسولوں کے ساتھ، لہذا سب نبیوں کے ساتھ کتاب آئی۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ اور سب رسولوں کے ساتھ کتاب آئی۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ ایک اور جگہ پر خدا نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دونوں کو تورات فرقان عطا کی۔ سورہ 21 آیت نمبر 48۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کتاب کی حامل اور بغیر کتاب کے نبی کی تفریق یکسر غیر قرآنی ہے۔ قرآن کے خلاف سازشیں اور صحیح روایات سے کیا مراد ہے؟ اب ہم قرآن کے خلاف کی گئی سازشوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے احادیث کو لیتے ہیں کہ فن حدیث کی اصطلاح میں ضعیف تیسرے اور ادنا درجہ کے حدیث کو کہتے ہیں۔ اس زمرہ میں وہ احادیث شمار ہوتی ہیں جن کے راویوں میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی کمزور اور ضعیف الحافظہ ہوں، اور فن حدیث کی اصطلاح میں صحیح روایات میں صحیح کا لفظ وہ نہیں ہے جو غلط کا متضاد ہے۔ عام گفتگو میں جب ہم کسی بات یا کام کے حوالہ سے صحیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن باتوں یا کاموں کے لیے ہم صحیح کا لفظ بول رہے ہیں وہ صحیح ہیں اور باقی غلط ہیں، لیکن حدیث کی نسبت سے معاملہ یہ نہیں ہے۔ فن حدیث کی اصطلاح میں صحیح پہلے درجہ کے حدیث کو کہتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو، روایت کرنے والوں میں درمیان میں کوئی راوی جھوٹا نہ ہو، یاداشت اور حافظہ کے لحاظ سے کوئی راوی کمزور نہ ہو، یعنی عادل اور قوی الحافظہ ہو، لیکن فنی لحاظ سے ان تمام خوبیوں کے باوجود اگر حدیث کا متن یا مفہوم قرآن مجید کی کسی آیت سے متعارض ہو تو صحیح ہونے کے باوجود حدیث کی یہ روایت بطور حجت قابل قبول نہیں ہو سکتی، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اظہر ازہری، ڈاکٹر حافظ شاہد اقبال، قرآن و حدیث مرکزی تحقیقات اسلامی کراچی، صفحہ 27 سن 2004۔ قریش کی قرآن کے بارے میں مفاہمت، کمپرومائز کی ناکام کوشش۔ مذہبی روایات کے مطابق مخالف قریش بڑی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مفاہمت کر لیں۔ قریش کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے معبودوں کو، بتوں کو برا نہ کہا جائے بلکہ ہماری طرح ان کی تعظیم کی جائے۔ بس اتنی سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں تو پھر ہماری مفاہمت ہو جائے گی۔ یاد رکھیں حق کبھی مفاہمت نہیں کیا کرتا۔ قریش کی مفاہمت کے متعلق خدا نے فرمایا کہ یہ دل سے چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ مفاہمت کر لے تو یہ بھی تمہارے ساتھ مفاہمت کر لیں، کچھ تم جھکو کچھ یہ جھک جائیں۔ سورہ 68 آیت نمبر 9۔
لیکن اسی مقام پر خدا نے کہہ دیا کہ اے رسول، مخالفین کا جو نمائندہ مفاہمت کی پیشکش لے کر آیا ہے وہ بڑا پست ذہنیت کا مالک ہے، اس لیے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنے وسوسہ انگیزیوں سے تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کر دے۔ سورہ 68 آیت نمبر 10-11۔ یعنی اس کا زاویہ نگاہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اسے کہیں خیر نظر نہیں آتا، اسے ہر جگہ خرابی دکھائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قطعاً مفاہمت نہیں ہو سکتی، تو گویا قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ قریش کے متعلق مزید بتایا، جب ان لوگوں کے سامنے ہمارے واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو جو لوگ ہمارے قانون مکافات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ اور یا پھر اس کے مطابق ہی کچھ رد و بدل کر دو۔ سورہ 10 آیت نمبر 15۔ یعنی وہ خدا کے اٹل اور غیر متبدل قوانین کو اپنی منشا اور مفاد کے مطابق تبدیل کرانا چاہتے تھے۔ گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جماعت مومنین سے کہتے تھے کہ ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا سارا اس قرآن کا ہے جو تم سناتے ہو، تم بس اس کی جگہ کوئی دوسری بات کہہ دیا کرو، اس کے اندر کچھ تبدیلی ہی کر دو۔ قرآن نے اسی مقام پر کہا، ان سے کہہ دو یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی قسم کا رد و بدل کر سکوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں اور پیروی کا مطالبہ کرتا ہوں جو میری طرف نازل ہوئی ہے۔ اگر بفرض محال میں بھی اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کروں تو اس کا قانون مکافات مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں اس کی گرفت سے بہت ڈرتا ہوں۔ سورہ 10 آیت نمبر 15۔ سیرت کی بلندی اصول پرستی پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک اصول پرست آدمی اپنے اصولوں میں کبھی بھی کسی کی خاطر تبدیلی نہیں کیا کرتا، اس کے تو کریکٹر کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصول پرست ہے، اور دنیا اس کی سیرت کی اس لیے معترف ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصولوں کا بڑا پکا ہے، اور یہ اصول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ خود خدا کے عطا کردہ تھے، تو ان میں تبدیلی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مذہبی ترجمے کی روح سے یہ ہے کہ رسول کی آرزو میں شیطان اپنی آرزو ملا دیتا تھا۔ سوچو کہ بات کہاں سے کہاں جا پڑی۔ روایات کی روشنی میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ آرزو تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو ہی جائے تو اچھا ہے، یعنی قرآن کے منع کرنے کے باوجود بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاہمت کی خواہش کر سکتے تھے؟ قرآن کی روح سے یہ ناممکن تھا کہ ایک نبی پر شیطان غلبہ پا لے اور اپنی آرزو نبی کی آرزو کے ساتھ ملا دے۔ قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی مفاہمت کی کبھی آرزو نہیں کر سکتے تھے، جبکہ عمومی ترجمے کی روح سے شیطان نے یہ آرزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی کہ مفاہمت کر لے۔ روایات غلط ہو سکتی ہیں، تفاسیر غلط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آرزو آئی ہو۔ دراصل عمومی ترجمہ ہی غلط ہے۔ مذہب پرستوں نے بالآخر مفاہمت کی من گھڑت روایت گڑھی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شیطان کی آرزو داخل کرنے کے لیے سورہ النجم کی آیات 53-18-20 کے متعلق افسانہ گھڑا گیا، جو روایات میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النجم کی ان آیات پر پہنچے تو مخالف قریش پیچھے کھڑے دیکھ اور سن رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں لات و عزا اور منات کے ذکر کے بعد ان الفاظ کی تلاوت فرمائی، تلکل غرانیک العلا و ان شفاعتا ان لا ررتجا۔ روایت یعنی یہ بہت بڑی بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی واقعی انسان کو امید کرنی چاہیے۔ کیا یقین آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی تلاوت فرمایا ہوگا، لیکن روایات اور تفاسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے اگلی ہی 2 آیات میں فرمایا، کیا پھر تم نے اپنے اس عقیدے پر کبھی غور کیا کہ یہ دیویاں خدا کی بیٹیاں ہیں؟ ذرا سوچو کہ اول تو خدا کی اولاد کا عقیدہ ہی کس قدر باطل ہے، اس پر ترہ یہ کہ خدا کے ہاں اولاد بھی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے۔ سورہ 53 آیات 21-22۔ اللہ لات طائف میں قبیلہ ثقیف کا بت تھا، یہ مؤنث ہے اس لیے اس کو دیوی کہنا چاہیے۔ العزا یہ قبیلہ غطفان کا ایک بت تھا، یہ لفظ العزا کا مؤنث بھی ہے۔ مناتا یہ قبیلہ حزیل و خزاعہ کا بت تھا۔ مخالفین قریش نے یہ سنا تو سننے والے سب سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے جشن مسرت کے نعرے بلند کیے اور کہا کہ کام بن گیا، تمہاری اور ہماری مفاہمت ہو گئی۔ اب آپ حقیقت حال پر غور کریں کہ روایت میں یہ واقعہ مکہ کی زندگی کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ عرصہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی صعوبتوں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ قریش کے ساتھ یہ مفاہمت کی بات حبشہ پہنچ گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم میں سے کچھ اصحاب واپس بھی آ گئے۔ گویا مفاہمت کا اتنا چرچا ہوا، لیکن اس دوران یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی تردید ہوئی ہو، بلکہ بات حبشہ تک پہنچ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیویوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا
کہ یہ الفاظ تو مجھ سے شیطان نے کہلا دیے ہیں۔ اس لیے تردید کی گئی کہ نہیں، ہم ان دیویوں کو نہیں مانتے، اور یوں مفاہمت ٹوٹ گئی۔ یہ قصہ آپ کو روایات احادیث کی بنیاد پر تفاسیروں میں ملے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ رسول کی آرزو میں شیطان اپنی آرزو ملا ہی نہیں سکتا، اس لیے روایت غلط ہے، لیکن مانتے چلے آ رہے ہیں۔ سابقہ انبیاء کی وحی میں انسانی آمائشوں کو نیا نبی دور کر کے آیات اللہ کو محکم کر دیا کرتا تھا۔ زیر غور آیت میں لفظ تمنا سورہ 22 آیت نمبر 52 آیا ہے، جس کے معنی مذہب نے آرزو یا خواہش کیے ہیں، حالانکہ تمنا کی معنی تلاوت کے ہوتے ہیں، یعنی وحی قوانین خداوندی جو ایک رسول پیش کرتا تھا۔ تمنا الکتابہ کے معنی ہیں کتاب کو پڑھا، امنیتاً کے معنی ہیں کتاب کی تلاوت کی، یعنی جو کچھ پڑھا جائے اس لفظ کے معنی اندازہ کرنا بھی ہے، یعنی کتاب کو پڑھنے سے کتاب کے مفہوم کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ منا یمینہ ہی منین کے معنی ہیں اس کا اندازہ کیا، المانی کے معنی ہیں اندازہ کرنے والا، واحد منیہ ہے، نیز مقاصد خواہشات آرزوئیں، یعنی وہ کام جن کا پہلے اندازہ کر لیا جائے۔ دین خداوندی اور اس کے اصول شروع سے ایک ہی چلے آ رہے تھے۔ ہر کریا بستی بستی ہر زمانے میں انبیاء کرام دین کے اصول پیش کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو اس کے بعد مفاہمت پرست لوگ شیطان وحی خداوندی میں اپنی ذہنی اختراع سے اس میں آویزش کر دیتے تھے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ سورہ 22 آیت نمبر 52۔ پھر اللہ ایک دوسرے نبی کے ذریعہ آمیزشوں کی تردید کرتا، اور اگر وہی اصول و احکام زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کے قابل ہوتے تو انہی اصول و قوانین مثلہا سورہ 2 آیت 106 کو اثر نو وحی کے ذریعے دے کر ان کو محکم کر دیا جاتا تھا۔ ما ننسخ من آیات او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا سورہ 2 آیت 106۔ اگر وہ اصول و قوانین جن میں آمیزش ہو چکی تھی وہ زمانے کے تقاضوں کا ساتھ بھی چھوڑ چکے ہوتے تو ان کو منسوخ یعنی بھلا کر دوسرے مگر بہتر بخیرن سورہ 2 آیت 106 اصول و احکام جو زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں دے دیے جاتے تھے۔ نبی کے چلے جانے کے بعد پھر شیطان طبیعت لوگ وہی میں آویزش کر دیتے تھے، اور خدا اپنے مندرجہ بالا طریق کو دہراتا تھا، کیونکہ سابقہ انبیاء اکرام کی وحی کی حفاظت کا انتظام نہ کیا ہوا ہوتا تھا، اور انتظام اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ زمانے کے ذرائع آگے چل جانے کے بعد خدا نے زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے والے اصول و قوانین سے ان کو تبدیل کر دینا ہوتا تھا۔ تو سابقہ انبیاء کی وحی بذریعہ خدا قابل متبدل تھی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل وحی غیر متبدل ہے، مکمل ہے، اور اس کو تا قیامت محفوظ بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ حدیث کا حکم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ علماء مذہب نے یہ عقیدہ بتایا کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان آیات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو ان کو بائنہ ہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے امین ہوں، سورہ 10 آیت نمبر 15۔ گویا مذہب کے عقیدے کے مطابق کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن میں تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کا حکم موجود ہے۔ مثلا زانی کی سزا قرآن میں 100 درے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور حدیث کے مطابق زانی کی سزا سنگسار ہے۔ یہ بھی دعویٰ موجود ہے کہ سنگسار سے متعلق آیات قرآن میں موجود تھیں لیکن قرآن میں شامل نہ کی گئیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکلی ہوئی آیات کے حکم کو برقرار رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے پوری وراثت کے لیے وصیت کرنا مومنین پر فرض قرار دیا، سورہ 2 آیت نمبر 180۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وصیت 1/3 حصے سے زیادہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور وہ بھی اپنے عزیز و اقارب کے حق میں تو بالکل ہی نہیں کی جا سکتی۔ مذہب حدیث کی روشنی میں قرآن کی آیات کو تو منسوخ کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حدیث جھوٹی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے احکام سے ٹکراتی ہے۔ یہ تو پھر بہت بڑی قرآن میں تبدیلی ہوئی، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآنی آیات کو منسوخ کرنے یا اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، سورہ 10 آیت نمبر 15۔ مذہب نے قرآن میں تبدیلی یا منسوخی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈھال بنایا، جبکہ یہ اختیار تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھا۔ مذہب کیوں نہیں کہتے تاکہ قرآن سے ٹکراتی ہر حدیث غلط ہے؟ مذہب تو خود تسلیم کرتا ہے کہ بخاری شریف کی احادیث کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، یعنی بخاری شریف کی حیثیت دوئم ہے اور قرآن کریم کی حیثیت اول ہے۔ حدیث کی دوسری حیثیت کو اول اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ مذہب نے یہ عقیدہ بھی دیا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا منکر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ لوگ قرآن کی آیات کو منسوخ کرتے ہوئے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے،
لیکن ان کے مطابق قرآن سے دوسرے نمبر پر کتاب حدیث کے انکار سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع کا عقیدہ ہمارے ہاں یہودیوں سے آیا ہے۔ نیز احادیث کو جمع کرنے کا طریق، یہودیوں کے ہاں دو اقسام کی وحی کا عقیدہ تھا، یعنی نمبر ایک وحی جلی یا وحی مطلوع، اس کو شب کتب کہتے تھے اور اسی کتاب کو وحی کہتے تھے۔ نمبر دو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، اس کو یہ شب علفہ کہتے تھے۔ شب علفہ کو وحی ماننے کے باوجود یہ انہیں روایات ہی کہتے تھے۔ یہ دونوں عقیدے ہمارے ہاں یہودیوں کے ہاں سے آئے ہیں۔ خدا نے صرف ایک ہی وحی دی جو قرآن کے اندر محفوظ ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری وحی کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آیات کو جن احادیث کی روح سے منسوخ کیا جاتا ہے ان کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کر کے دیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان کو مرتب کیا، اور نہ صدر اول میں وہ کہیں جمع ہوئی۔ امام بخاری کا دور سن 194 تا 260 ہجری ہے۔ ظاہر ہے جوان ہونے کے بعد 20 سال کی عمر میں بھی احادیث کو جمع کرنا شروع کیا ہو تو یہ 214 ہجری سے لے کر 260 ہجری کا دور بنتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 سے 250 سال بعد احادیث جمع کی گئیں، اور پھر اسی دور میں ان کی چھان پھوٹ بھی کی گئی۔ 6 محدثین ایران سے چل کر مدینہ کا رخ کرتے ہیں اور احادیث جمع کرتے ہیں۔ جمع شدہ احادیث کو ایک کمیٹی میں مشاورت کے ذریعے نہیں بلکہ محدثین خود انفرادی حیثیت میں ان کی چھان پھٹک کرتے ہیں۔ جمع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ محدثین لوگوں سے ملتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تم تک پہنچی ہو؟ وہ کہتا کہ ہاں میرے والد نے یہ بتایا تھا جو انتقال کر چکے ہیں۔ پوچھا جاتا کہ تمہارے باپ کو وفات پائے تو کوئی 30 40 یا 50 سال ہوئے ہوں گے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نہیں ہے۔ بتایا جاتا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث اس نے اپنے استاد سے سنی تھی۔ کہا جاتا کہ بھئی استاد کی وفات بھی تو تمہارے والد کے قریب، پھر وہ آگے دوسرے کا نام لیتا اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ یوں روایت کرنے میں کم از کم 5 6 یا 7 راوی درمیان میں آتے ہیں جو اکثر وفات پا چکے ہوتے تھے۔ بخاری شریف صاحب نے اپنی ذاتی بصیرت کے مطابق ایک بہت بڑی احادیث کی تعداد کو خود ہی ضعیف یا جھوٹی قرار دے کر مسترد کر دیا، اور یہی کچھ دیگر محدثین نے بھی کیا۔ اس طرح سے جمع شدہ احادیث کو قرآن کی مثلہ معاہو قرار دے دیا گیا، یعنی احادیث کو کہا گیا کہ قرآن کے ساتھ اس کی مثل یا مانند۔ حیرت ہے کہ شیعہ جامعینہ حدیث کے مانند سنی حضرات کے محدثین بھی سب کے سب ایرانی تھے۔ بہت سے حدیث کے مجموعات میں سے سنی حضرات صرف 6 کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل نیچے ملاحظہ فرمائیں۔ تفصیل: جمع احادیث، قبول حدیث، انکار یا رد حدیث۔ نام: جامعین احادیث۔ تعداد: جمع کردہ احادیث۔ تعداد: منتخب کردہ احادیث۔ تعداد: مسترد کردہ احادیث۔ امام بخاری: جمع کردہ احادیث 6 لاکھ، منتخب کردہ 2762 یا 2630، مسترد کردہ 5,97,370 یا 5,97,238۔ امام ترمذی: جامع ترمذی: جمع کردہ احادیث 3 لاکھ، منتخب کردہ 3115، مسترد کردہ 2,96,885۔ امام ابو داؤد: سنن ابی داؤد: جمع کردہ احادیث 5 لاکھ، منتخب کردہ احادیث 4,800، مسترد کردہ احادیث 4,95,200۔ امام ابن ماجہ: سنن ابی ماجہ: جمع کردہ احادیث 4 لاکھ، منتخب کردہ 4,000 اور مسترد کردہ احادیث 3,99,600۔ امام نسائی: سنن نسائی: جمع کردہ احادیث 2 لاکھ، منتخب کردہ 4,321، مسترد کردہ 1,95,689۔ جامعین حدیث کی جائے پیدائش اور عمر: امام محمد اسماعیل بخاری، زمانہ 194 تا 260 ہجری، وطن بخارا۔ امام مسلم بن حجاج، زمانہ 204 تا 261 ہجری، وطن نیشاپور۔ امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی، زمانہ 209 تا 289 ہجری، وطن ترمذ۔ امام ابو داؤد، زمانہ 203 تا 275 ہجری، وطن سیستان۔ امام عبداللہ ابن ماجہ، زمانہ 209 تا 273 ہجری، وطن قزوین۔ امام عبد الرحمن نسائی، زمانہ وفات 303 ہجری، وطن خراسان کا ایک گاؤں، یعنی سب کے سب ایرانی۔ الفاظ: او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو یقینی نہیں رہنے دیتے۔ ذاتی رد و قبول میں یہ تو ہوتا ہے کہ بہت سی صحیح احادیث ضائع ہو گئی ہوں گی،
اور بہت سی غلط احادیث مجموعات میں آ گئی ہوں گی۔ یہ تمام تر کوششیں انفرادی تھیں اور ان احادیث کو خدا اور رسول اسلامی حکومت کی سند حاصل نہ تھی۔ جب آخری رسول آ چکا تو قرآن کو مکمل اور محفوظ کر دیا گیا، تو پھر دین کی کون سی بات رہ گئی؟ کیا خدا اور اس کے رسول نے دین کے ایک حصہ احادیث کی حفاظت کو تیسری صدی پر اٹھا چھوڑا تھا، اور وہ بھی ایرانیوں پر؟ راویوں نے 250 سال کے بعد عرصہ کو کور کیا کہ یہ حدیث اس سے اس نے روایت کیا، اور اس طرح 250 سال کور کیے گئے۔ یہ مشہور صحابہ کو اس زنجیر میں فٹ کر دیا گیا۔ اس طرح احادیث کے مجموعوں میں نہ تو اقوال رسول باللفظ ہیں اور نہ اقوال رسول کا مفہوم بالمعنی ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ حیثیت بس منسوب قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لوگوں نے ان کو مصدقہ اور مقدس بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ خدا معلوم یہ کن لوگوں کے اقوال ہیں۔ حدیث کے شروع میں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے آخر میں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ احادیث کو منسوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط قول منسوب کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا۔ اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے چالاکی یہ کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو منسوب کر کے آخر میں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جائے تاکہ جہنم سے بچا جائے۔ مگر خدا تو ان چالاکیوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی مطلوب قرآن اور وہی غیر مطلوب احادیث، یعنی قرآن کے ساتھ اس کی مثل کا عقیدہ حضرت امام شافعی نے وضع کیا تھا۔ یہ اسقلان کے صوبہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور ہارون الرشید کے زمانے میں یمن میں مقیم تھے، جو شیعوں کا مرکز تھا۔ ان پر تشیع کا الزام ہے اور اسی بنا پر ہارون الرشید کے ہاں ان کی طلبی بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے 204 ہجری میں مصر میں انتقال فرمایا۔ اس عقیدے کی روح سے قرآن سے باہر ایک مجموعہ وحی اور وجود میں آ گیا جنہیں احادیث کہا جاتا ہے۔ صحیح العقیدہ لوگوں نے اس عقیدے کی مخالفت کی تو ان لوگوں پر معتزلہ کا لیبل لگا دیا گیا۔ معتزلہ اور شوافع کی کشمکش اور آویزش بڑی طویل اور خون چکا ہے۔ قرآن کریم کو مشکوک بنانے کے لیے اس کو جمع کرنے کی من گھڑت کہانی۔ ایسا عقیدے پر کہ احادیث قرآن کریم کی آیات منسوخ کر سکتی ہیں۔ اعتراض ہوا کہ یہ اس قسم کی جمع کی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اول تو قابل اعتماد ہی کیسے ہو سکتی ہیں، اور پھر ان کا ایسا درجہ کہ وہ قرآن کو منسوخ کر سکتی ہیں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب آیا تو مذہب کی طرف سے یہ آیا کہ احادیث پر تمہارا اعتراض یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو مرتب کر کے نہیں دیا، محفوظ کر کے نہیں دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن بھی مرتب کر کے نہیں دیا تھا۔ کر لو اعتراض، یعنی یا تو احادیث کو صحیح تسلیم کرو، ورنہ قرآن بھی صحیح کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کو بھی تو مرتب کر کے نہیں دیا تھا۔ اسے کہتے ہیں نہ کھیلنے دو گے تو تمہیں بھی نہ کھیلنے دے گے۔ مذہبی روایات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ایسی شکل میں پھیلا ہوا دیا کہ کچھ کسی کے پاس تو کچھ کسی کے پاس، کسی نے پتے پہ لکھا ہوا تھا تو کسی نے ہڈی پہ لکھا ہوا تھا تو کسی نے کسی اور چیز پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس 4 آیات تھیں تو کسی کے پاس 2 آیات تھیں۔ پھر قرآن کو جمع و مرتب کرنے کی تاریخ 200-250 سال بعد مرتب ہونے والی روایات کی روشنی میں قرآن کی بکھری ہوئی حالت بتائی جاتی ہے۔ روایات کی روح سے کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، تو کسی نے کہا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، پھر کہا کہ نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی جامع القرآن ہیں۔ اس سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اگر احادیث اس طرح جمع ہوئی ہیں تو پھر قرآن بھی تو اسی طرح جمع ہوا ہے، تاکہ جو احادیث کو مشکوک کہے تو اس کے سامنے انہی کے پیمانے یارڈ سٹک کے مطابق قرآن کو بھی مشکوک بنا ڈالو، تبھی تو یہ منکر حدیث احادیث کو صحیح تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو صحیح تسلیم کریں تو احادیث مشکوک ہو جاتی ہیں، اور اگر احادیث کو صحیح تسلیم کیا جائے تو قرآن کریم مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے آگے آتی ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جمع اور مجلد تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مذہب کے مطابق اس طرح جمع ہوا تھا جیسے یہ بتاتے ہیں تو حفاظ نے کون سا قرآن حفظ کیا تھا؟ وہ کس قرآن کے حفاظ تھے جو جنگ یمامہ میں 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے، جس پر احادیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز
تجویز دی تھی کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن تو کہیں نہیں رہے گا، اسے جمع کر لیا جائے۔ لکھنے کو تو جامعی نے حدیث میں لکھ دیا، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اگر قرآن فکری شکل میں تھا تو اتنے حفاظ کیسے بن گئے تھے، کیونکہ حافظ کو تو الحمد سے والناس تک سارا قرآن حفظ ہوتا ہے، اس کو حافظ کہتے ہیں۔ پھر روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کو دہرایا کرتے تھے، اور یہ کہ اپنی عمر شریف کے آخری سال 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو دہرایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھ سے اوپر مجمع میں کہنا کہ میں ایک چیز قرآن چھوڑ چلا ہوں، اس سے وابستہ رہے تو گمراہ نہ ہوگے، تو وہ چیز قرآن کون سا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے؟ کیا عربی قاعدے کی روح سے منتشر مواد اور راگ کو کتاب کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کے ابتدائی میں قرآن نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورہ 2 آیت 2 عربوں کے عام منتشر اوراق کو لوہے کے ایک کڑے میں پرو دیا جائے تو اس کو کتاب کہتے تھے۔ الکتاب سورہ 2 آیت 2 قرآن کو منتشر کی بجائے ایک جامع اور مرتب کتاب ظاہر کر رہی ہے۔ روایات کے مطابق قرآن کو جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بٹھائی گئی، لیکن اس کمیٹی میں خلفائے راشدین وغیرہ شامل نہیں ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں اور لوگوں میں منادی کرتے ہیں کہ کسی کے پاس قرآن لکھا ہوا ہو تو لے آؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کام کے لیے حفاظ کو بلا لیتے، لیکن لوگ ہڈی، کھجور کے پتے اور کھال لاتے رہے اور یہ بیٹھے قرآن کو مرتب کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرتب کر کے قرآن امت کو دیا تھا، لیکن روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف عثمانی میں اس کی ترتیب بدل دی۔ شیعہ حضرات کے احادیث کے مجموعے۔ شیعہ حضرات کے نزدیک جامعین احادیث میں سکۃ الاسلام کلینی کو سب سے معتبر اور مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش بمقام رے موجودہ تہران 250 ہجری میں ہوئی اور وفات 329 ہجری میں ہوئی۔ امامیہ شیعہ حضرات کے 11ویں امام حسن عسکری 260 ہجری میں وفات پائی اور ان کے بعد 12ویں امام محمد المنتظر 4 یا 5 سال کی عمر میں بغداد کے قریب سامرا کے غار میں مستور ہو گئے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کلینی نے اپنی جمع کردہ روایات کسی امام سے براہ راست نہیں لی اور سنیوں کے محدثین کی طرح راویوں سے حاصل کیے ہیں۔ شیعہ حضرات کے احادیث کے باقی 3 مجموعے اس سے بھی بعد میں مدون ہوئے، یعنی ان میں من لا یحذر الفقیہ شیخ ابن علی متوفا 381 ہجری، نمبر 2 الاستبصار ابو جعفر بن محمد بن حسن متوفا 460 ہجری، اور 3 الکافی کے متعلق کتاب الکافی کے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ کافی کی 16,199 احادیث میں سے صرف 5,072 صحیح ہیں، باقی 144 حسن ہیں، 1,116 موثق ہیں، 302 قوی اور 9,400 ضعیف ہیں۔ الکافی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا مصحف پیش کیا کہ قرآن یہ ہے اور اس شکل میں نازل ہوا تھا تو کسی نے اس کی بات نہ مانی، سب نے اسی قرآن کو قرآن مانا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہت اچھا، تم نہ مانو، میں اس کو محفوظ کیے دیتا ہوں، آخرکار قیامت کے قریب تو یہ قرآن نکلے گا۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو بھلا قرآن کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ پھر یہ ہوا کہ حضرت علی کا مصحف ائمہ کرام کے پاس ہی رہا اور آخر میں امام مہدی جو غار میں تشریف رکھتے ہیں وہ ان کے پاس ہے، وہ قرآن کو ساتھ لے کر قیامت کے قریب برآمد ہوں گے۔ شیعہ حضرات کے مطابق صحیح ترتیب کا وہ قرآن ہے۔ شیعوں کا پہلا فرقہ کیسانیہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے نہیں تھے بلکہ دوسری بیوی حنفیہ کے بطن سے تھے، وہ امام مانتا ہے۔ باللفاظ دیگر اس فرقے نے فاطمین کے مقابلے میں علویین کو ترجیح دی۔ جب ان کے امام محمد بن حنفیہ کی وفات ہو گئی تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ امام بن محمد حنفیہ مہدی موعود تھے اور وہ دراصل مرے نہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں، وہ آ کر دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ شیعہ حضرات کے ائمہ امامت کا شجرہ نسب: نمبر 1 حضرت علی وفات 40 ہجری، نمبر 2 امام حسن وفات 49 ہجری، نمبر 3 امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وفات 61 ہجری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 مزید بیٹے یہ تھے: امام محمد بن حنفیہ، زید بن حنفیہ، اسماعیل ابن زید، باطنی، فدائی، آغا خانی اور بوہرے وغیرہ انہی کی نسبت سے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ امامت کو ان کی اولاد میں مروسی تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 4 امام زین العابدین وفات 95 ہجری، نمبر 5 امام باقر وفات 117 ہجری، نمبر 6
امام جعفر صادق وفات 148 ہجری۔ نمبر 7 امام موسیٰ کاظم وفات 182 ہجری۔ نمبر 8 امام علی رضا وفات 208 ہجری۔ نمبر 9 امام محمد جواد تقی وفات 220 ہجری۔ نمبر 10 امام علی ہادی نقی وفات 254 ہجری۔ نمبر 11 امام حسن عسکری وفات 260 ہجری۔ نمبر 12 امام محمد امام غائب۔ روایات کو تسلیم کیا جائے تو قرآن کے مختلف قراءتوں میں الفاظ بھی مختلف ملتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں آپ کچھ سنیوں کی روایات پر بھی غور کرتے چلیں۔ قرآن کا جو نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب فرمایا تھا، اس کے متعلق امام ابن ابی داؤد اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مصحف کو دیکھ کر کہا، تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا، مگر مجھے اس میں کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، عرب انہیں اپنی زبانوں سے ٹھیک کر لیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب تو اپنی زبانوں سے ٹھیک کر لیں گے، لیکن غیر عرب پھر کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کی روح سے نہیں بلکہ روایات کی روح سے قرآن کریم پر کیا گزری۔ قرآن کی روح سے اس کا ایک ایک لفظ پہاڑ کی طرح محکم ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح خدا نے قرآن نازل کیا ہے، جس ترتیب سے خدا نے رسول اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، وہ حرفن لفظن بغیر کسی قسم کی تحریف و اختلاف کے امت کے لیے کتابی صورت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کتابی شکل میں تھا۔ ذالک الکتاب سے یہی مراد ہے اور یہ تا قیامت اسی طرح موجود رہے گا۔ مذہبی حلقوں سے اگر کہا جائے کہ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم نے قرآن میں اپنی طرف سے ملا دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خود کیسے ملا دیتے؟ پوچھا جائے کہ بھئی پھر اختلاف کیسے ہے؟ مذہب کہتا ہے کہ خدا نے جو قرآن دیا تھا خود اس میں اختلاف ہے، حالانکہ خدا نے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی یہ دلیل دی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تفسیر میں آیت کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر تو یہ ہے، لیکن حضرت ابن عباس کی قرات میں یوں آیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ذرا لہ اور ترنم سے قرآن پڑھا جائے تو اس کو قرات کہتے ہیں اور اس طرح پڑھنے والے کو بھی قاری کہتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں ہے تو وہ بات نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں قرات کو سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں قرات میں موجود قرآن کریم سے مختلف الفاظ ہیں۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی میں زیر، زبر اور پیش کی تبدیلی سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ جو اختلافی قرات والی آیتیں ہیں، ان میں زیروں اور زبروں کا فرق ہوتا ہے اور اس فرق کی روح سے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں۔ کچھ آیات میں الفاظ کا بھی فرق بتایا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات سے لٹ ملٹ ہونے کی بجائے سنی حضرات خود اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں۔ شیعوں کی ایک مشہور کتاب اصول الکافی ہے۔ اس کتاب کی تالیف سکت الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی متوفہ 329 ہجری کی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک اصول کافی اور دوسرا فروع کافی۔ اس کتاب میں بے شمار آیات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت دراصل یوں نہیں بلکہ یوں نازل ہوئی ہے اور فلاں آیت یوں نازل ہوئی ہے۔ شیعہ حضرات سے تو سنی حضرات لٹ ملٹا ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تم قرآن میں تحریف کے قائل ہو اور خود اپنے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ قرات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں یوں آیا ہے اور مصحف عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یوں آیا ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی طرف سے یوں کر لیا یا اس روایت کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غلط منسوب کیا گیا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ یوں بھی نازل ہوا تھا اور یوں بھی۔ ہم سنیوں کے ہاں المصاحف نامی ایک کتاب ہے جس کو حدیث کے مشہور امام و محدث ابو داؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی کے بیٹے حافظ ابو بکر عبداللہ ابن ابی داؤد بن اشعث سجستانی نے تصنیف کیا ہے۔ اس نے کیا صرف یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف سے متعلق جتنی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں ان کو المصاحف نامی کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے۔ مستشرقین مغرب کو تو ایسی چیز کی تلاش ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ایک مصنف آرتھر جعفری نے اس کا انگلش میں ترجمہ بنام ہسٹری آف دی ٹیکسٹ آف قرآن میٹیریل تیار کیا اور شائع کر دیا۔ قرآن کے مقابلے میں مصنف آرتھر جعفری کتاب المصاحف کو لے آیا۔ انگلش ترجمے میں مختلف ہی آیات کی تعداد اصحابہ کبار کے نام سے دے دی گئی ہے، جن سے ثابت کیا گیا کہ یہ آیات وہ ہیں جن میں صحابہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کتاب المصاحف سے چند نکات نکلتے ہیں جن کو اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا جاتا ہے سنیوں کی احادیث و روایات کے مطابق۔ نمبر 1، قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کرایا۔ نمبر 2، قرآن خدا
خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر ثانی فرمائی۔ نمبر 3، قرآن جمع کرنے کا کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تکمیل کیا۔ نمبر 4، قرآن کی کچھ آیات کو بکری کھا گئی جو دستیاب نہیں۔ نمبر 5، مروان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صحیفہ جلا دیا۔ نمبر 6، قرآن کی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی۔ نمبر 7، قرآن میں غلطیاں رہ گئی تھیں۔ نمبر 8، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصاحف لکھوائے ان میں سے مدینہ منورہ کے تمام مصاحف خود امام مصحف یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے مصحف سے مختلف تھے۔ نمبر 9، مختلف شہروں کے لیے جو مصحف لکھے گئے ان میں باہمی اختلاف تھا۔ نمبر 10، حجاج بن یوسف نے مصحف عثمانی میں 11 موقعوں پر تبدیلی کی۔ نمبر 11، قرآن کے اختلاف قرات اور لب و لہجہ کے اختلاف نہیں تھے۔ نمبر 12، قرآن بھی روایت بالمانی ہے یعنی اس کے الفاظ خدا کے نہیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ بالا سے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری کتب احادیث میں خود قرآن کریم کے خلاف کس کس قسم کی روایات موجود ہیں۔ کتاب المصاحف کے مطابق صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہم کے نام نیچے دیے جاتے ہیں جن کے مصحف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف سے اختلافی تعداد دی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 1322 ہے۔ نمبر 2، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 952 ہے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 99 ہے۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 186 ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو موسیٰ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 6، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 10 ہے۔ نمبر 7، حضرت انس بن مالک کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 24 ہے۔ نمبر 8، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 28 ہے۔ نمبر 9، حضرت زید بن ثابت کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 10 ہے۔ نمبر 10، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 34 ہے۔ نمبر 11، حضرت عامر بن العاص کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد معلوم نہیں۔ نمبر 12، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 13 ہے۔ نمبر 13، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 2 ہے۔ نمبر 14، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 14 ہے۔ نمبر 15، حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں اختلافی آیات کی تعداد 18 ہے۔ قرآن ایسے بھی نازل ہوا اور ویسے بھی نازل ہوا کہنا غلط ہے۔ قرآن وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ کتاب المصاحف میں روایات متواترہ کی سند کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا نسخہ مرتب کیا تھا تو مختلف اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے جن میں بے شمار آیات ان آیات سے مختلف تھیں جو صحف عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ میں درج تھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں سب سے زیادہ اختلافات ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ آیات نازل ہی اس طرح ہوئی تھیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں یہ غلطیاں کیوں ہیں تو کہا کہ یہ آیات ویسے بھی نازل ہوئی تھیں۔ ان کے لیے ایک حدیث گھڑ لی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن 7 حرف 7 یا متعدد حروفوں پر نازل ہوا ہے اور 7 حرفوں کے معنی یہ ہو گئے کہ اس میں الفاظ مختلف ہیں، اعراف مختلف ہیں، آیتیں مختلف ہیں۔ تو اب یہ عقیدہ ہو گیا کہ جب حضرت ابن مسعود نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے مصحف میں 1322 جگہ مصحف عثمانی سے اختلاف ہے تو گویا خدا نے ایسے بھی نازل کیا تھا اور ویسے بھی۔ اختلاف قرات قرآن سے یہ مراد نہیں ہے کہ محض لہجے کا فرق ہے، اس میں تو احکام کا بھی فرق ہے۔ قرآن باللسان عربی میں مبین میں نازل کیا گیا، جہاں قرآن کے بارے میں واحد صیغہ میں لفظ لسان استعمال ہوا ہے، جمع السنہ نہیں ہوا ہے، اور قریش کی زبان بھی عربی مبین تھی۔ کتاب المصاحف اور صحیح بخاری دونوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حشام بن حکیم ابن حزام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ فرقان پڑھتے سنا۔ یاد رہے کہ حضرت حشام بن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں قریش ہیں اور ان دونوں
की जुबान अरबी मुबीन है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने उसका पढ़ना सुना तो वो बहुत सारे ऐसे अल्फाज पढ़ रहे थे जो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाए थे। करीब था कि मैं नमाज ही में इस पर हमला कर बैठूं, मगर मैंने बमुश्किल सब्र किया, यहाँ तक कि उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने उन्हें उन्हीं की चादर में कस लिया और पूछा, यह सूरत जो तुम पढ़ रहे थे तुम्हें किसने पढ़ाई है? उन्होंने कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है। मैंने कहा, तू झूठ बोलता है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझे इसके खिलाफ पढ़ाई है जो तू पढ़ रहा था। मैं उसे खींचता हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया और मैंने कहा कि मैंने इसको सूरह फुरकान को ऐसे अल्फाज में पढ़ते हुए सुना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं पढ़ाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें छोड़ दो और हिशाम से कहा कि फिर पढ़ो। चुनांचे उसने इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ दिया जैसा कि मैंने सुना था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत यूं ही तो नाज़िल हुई है। फिर फरमाया कि उमर अब तुम पढ़ो। चुनांचे जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाई थी मैंने पढ़कर सुनाई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं भी नाज़िल हुई है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ऐसी रवायात सामने आने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हनी हालत पर शक नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया होगा। इसलिए लगता यह है कि यह वाकया सिरे से हुआ ही ना था, क्योंकि हक एक ही होता है, दो हक नहीं हुआ करते। दोनों में से एक का सुनाना जरूर बातिल था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे फरमा सकते थे कि यूं भी नाज़िल हुई है और यूं भी? क्या इसी का नाम इख्तिलाफ किरात है कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है? ये तो साफ साफ मुनाफिकत है। इसलिए हम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस गलत मंसूब की गई है। हमने कुरान का और कुरान की रूह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना है, न कि किसी सहाबी का। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि दो जलीलुल कद्र सहाबी में सूरह फुरकान पर इख्तिलाफ हुआ हो, जिनकी जबान भी अरबी मुबीन थी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। इसी हदीस में आगे है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, मगर कुरान 7 हरफों पर नाजिल हुआ है, लिहाजा जिस तरह आसान हो पढ़ लिया करो। कुरान 7 हरफों पर नाजिल हुआ है। इख्तिलाफ किरात को आज भी माना जाता है। ये मुख्तलिफ किरातें कुरान की आयतों के इख्तिलाफात हैं। तफसीर में आज के मानी बताए जाते हैं, उसकी तफसीर बताई जाती हैं, और साथ ही ये भी लिख दिया जाता है कि मसलन हजरत इब्ने अब्बास या फलां सहाबा की किरात में यूं भी आया है, इसलिए इसके ये मानी और ये तफसीर भी हो सकती है। यानी आज भी माना जा रहा है कि ये कुरान 7 किरातों के 7 मुख्तलिफ तरीकों से और 7 इख्तिलाफात के साथ नाजिल हुआ है। सिर्फ 2 मिसालें नीचे पेश की जाती हैं। नंबर 1, मुता का मसला। दरअसल इख्तिलाफ किरात से मुराद कुरान का लहजा नहीं है, बल्कि अबारत का इख्तिलाफ है। अब देखिए, सुन्नी हजरात के नजदीक मुता उनकी कुतुबे अहादीस में जवाज मौजूद होने के बावजूद ये न सिर्फ मुता को हराम कहते हैं, बल्कि उसको जना शुमार करते हैं। कुरान में ममनुआ रिश्तों का जिक्र करने के बाद फरमाया, और जो उसके सिवा हैं और तुम्हारे लिए हलाल हैं। इस तरह तुम उनको अपने मालों के साथ चाहो निकाह में लाकर, ना कि शहवत रानी करते हुए। सो तुम उनमें से उनकी रजामंदी से जिसके साथ नफा उठाना चाहो तो उनके मुकर्रर करदा महर दे दो। सूरह 4 आयत नंबर 24। यहाँ कहा है कि महज शहवत रानी तुम्हारा मकसद ना हो, बल्कि शादी से अज़दवाजी जिंदगी, होम लाइफ मकसूद हो। शादी जिंदगी भर का ऐसा मुआहदा है जो सिर्फ तलाक से टूट सकता है या मौत वाक़ होने से। इसके बरक्स शिया हजरात मुता के कायल हैं, जिसमें से एक मर्द और एक औरत एक मुअय्यन मुद्दत के लिए मुबाशरत का मामला तय करते हैं और औरत को जिनसी ताल्लुक का मुआवजा दे दिया जाता है। सूरह निसा की ऊपर मज़कूरा आयत सूरह 4 आयत 24 का तर्जुमा और तफसीर करने के बाद सुन्नी हजरात कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सुन्नियों के जलीलुल कद्र सहाबी हैं, ने अपने मसहफ में इस आयत को यूं लिखा है, फस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना इला अजलिन मुसम्मा। तुम औरतों से मुता करो एक मियाद मुकर्ररा के लिए, उनसे एक मुद्दत मुअय्यना के लिए फायदा उठाओ। ये अरबी फिक्रा कुरान में नहीं है। इला अजलिन मुसम्मा के अजाफी अल्फाज से शिया हजरात को सनद मिल गई। आप ये भी देखिए कि खुद हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस अज़ाफ़े के मुतल्लिक़ क्या फरमाते हैं। सुन्नियों की सबसे ज्यादा काबिल एतमाद तफसीर ईरानी मुफस्सिर की तफसीर तबरी है। इमाम तबरी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अबू नज़रा की रवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुता के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि क्या तुम सूरह निसा की आयत तिलावत नहीं करते हो? मैंने कहा क्यों नहीं? कहा फिर इसमें ये आयत नहीं पढ़ा करते कि फस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना इला अजलिन मुसम्मा। मैंने कहा नहीं, मैं अगर इस तरह पढ़ता तो आपसे दरियाफ्त क्यों करता? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि असली आयत यूं ही है। दूसरी रवायत में अबू नजरा से इसी तरह का वाकया मनकूल है। तीसरी रवायत में भी अबू नजरा से नकल है कि मैंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने ये आयत पढ़ी, फस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, इला अजलिन मुसम्मा, मैंने कहा कि मैं इस तरह नहीं पढ़ता। तो उन्होंने 3 मरतबा कहा, खुदा की कसम, खुदा ने इसी तरह नाजिल किया है। क्या ये किरात का इख्तिलाफ है? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा का दावा था कि वो आयात इसी तरह नाजिल हुई थीं, जिस तरह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के सहीफों में दर्ज हैं, ना कि इस तरह जैसा कि वो मसहफ़ उस्मानी में मजकूर है। कहा जाएगा कि इस सारी साजिश का मदार किताब अल मसाहिफ है। तो फिर सुन्नी हजरात किताब अल मसाहिफ को किस तरह से मुस्तनद कहते हैं? लेकिन साहिब किताब अल मसाहिफ ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा है। उसने तो बस मुख्तलिफ मजमुआ अहादीस में इख्तिलाफ क़िराअत की अब्वाब में जो अहादीस हैं उनको यकजा कर दिया है, और ये अहादीस हैं जिन्हें हमारे यहाँ सही तस्लीम किया जाता है। और सबसे बड़ी दलील ये कि हमारे उलमाए किराम इख्तिलाफ क़िराअत के कायल हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के मसहफ में तस्लीम किया जाता है कि आयत यूं भी नाजिल हुई थी। अब शिया हजरात से बहस करने का क्या फायदा? सीधी सी बात है कि जुर्रत करके कहो कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत गलत है, झूठी है, या ये रवायत हजरत इब्ने अब्बास से गलत मंसूब है। इसके बाद जवाज मुता से मुतल्लिक सारी हदीसों को कुतुबे अहादीस से निकाल बाहर करो। ये क्या बात हुई कि बुखारी शरीफ और दीगर कुतुबे अहादीस में तो जवाज मुता की अहादीस मौजूद भी हों और सुन्नी हजरात मुता को हराम भी समझे? क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? नंबर 2, वजू का मसाला। सदकल्लाहुल अज़ीम। इसका दूसरा हिस्सा हम अगले बाब में बयान करेंगे। शुक्रिया।